بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 17ویں دن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال۔ بار الہ اس مبارک مہینے میں، اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ صالح اعمال ہی وہ واحد چیز ہیں جس کے ذریعے سے انسان گھاٹے سے بچ سکتا ہے، خسارے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے رہتی دنیا تک کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو صالح اعمال ہی وہ ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ، اور بار الہ اس مبارک مہینے میں ہمارے حاجات کو پورا فرما، ہماری خواہشات کو پورا فرما۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کی بارگاہ میں سوال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، کیونکہ بار الہ تیری ذات وہ ہے کہ جو عالمین کے سینوں میں موجود راز کو جاننے والی ہے، تو ہماری ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ کتاب کا نام البلد الامین والدرع الحسین ہے۔ فرماتے ہیں من دعا بہ غفر لہ ولو کان من الخاسرین، جس بندے نے یہ دعا پڑھی ہے، اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کی ہیں، غفر لہ، اللہ کے ساتھ اس کی مغفرت فرمائے گی، اسے بخش دے گی۔ ولو کان من الخاسرین، اگرچہ وہ خسارے والوں میں سے ہو، اگرچہ وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات اس کی مغفرت فرمائے گی، اور جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لیے کوئی گھاٹا نہیں رہا، اس کے لیے کوئی خسارہ نہیں رہا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی یسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔